ہم جس محلے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی فیملی سے اچھے تعلقات تھے۔ ان کا گھرانہ میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صادق تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ ماں بیچاری بہت پریشان تھی۔ ایک روز ماں نے پڑوسی ہونے کے ناطے صادق کو اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ صادق نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ مجھ پر اعتبار کرو تو میں آپ کی لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں۔ بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی فریدہ وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتے آپ کی اس سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی باتوں میں آ کر حامی بھر لی۔ صادق کچھ دن کے لیے گھر سے چلا گیا۔ میری امی نے جب سلطانہ بھابھی سے صادق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ویزے کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ صادق جب واپس آیا تو ہمارے گھر مٹھائی لے کر آیا اور میری ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتاری اور کچھ پیسوں کا بندوبست ادھار لے کر کیا۔ کچھ دن بعد صادق نے آ کر بتایا ویزا اور ٹکٹ آ گیا ہے۔ روانگی کے دن میں صادق اور اس کی فیملی کے ساتھ اپنی والدہ کو روتا چھوڑ کر ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی۔ مختلف خیالات دل میں لیے میں ایئرپورٹ سے باہر آئی۔ میں سمجھی ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن صادق نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ سے اور بھی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صادق نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مجھے لے کر کراچی آ گیا تھا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ یہ شخص بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا، کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ ایک شخص جو شکل سے شریف اور بااخلاق لگتا تھا، میرے پاس آتے ہی اس نے مجھ سے سوال کیا تم مجبور ہو یا خوشی سے اس جگہ پر آئی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا سچ کہا تھا میرے دوست نے، میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے اور کون ہے وہ آپ کا دوست؟ میں نے روندھی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو نعیم نے بتایا میں اس بازار کا شوقین نہیں اور نہ ہی میرا شوق تھا کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں، تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ آتے رہتے ہیں۔ میرے دوست میرے گھر پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلم نے کہا کہ یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا اس بار شاہد سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملا دے جس کا نام ہم نے دکھی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار، وہ فریدہ، وہ تو نفسیاتی مریض ہے۔ خوبصورت تو بے حد ہے لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ یار ترس آتا ہے اس پر۔ کمبخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے۔ نوکری کا جھانسا دیا تھا، وہ بیچاری شریف لڑکی تھی، جب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی نعیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس نے کہا فریدہ، اگر واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس گناہ کی زندگی سے تنگ تھی۔
میں فوراً راضی ہو گئی اور پھر رات کو نعیم مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد نعیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ نعیم نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگی کہ اس نے بنا اجازت اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا تھا۔ نعیم کے والدین نعیم کی اس حرکت پر بہت ناراض تھے۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے نعیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول تو کرنا ہی ہے۔ اس جواب کے ملتے ہی نعیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ نعیم کے ماں باپ بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسے کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں نعیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ نعیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 3 برس بیت گئے لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی نعیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے، میں کیوں تم پر ظلم کروں، پہلے کیا دکھ کم اٹھایا ہے تم نے؟ لیکن میں ان سے کہتی آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تو نعیم کہتے تھے جب قربانی دی ہے تو پوری ہی طرح دوں گا ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں مشکلات آ گئیں۔ ایک بار جب کہ نعیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ نعیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے نعیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا ہے۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی احساس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی عطیہ کو سارا قصہ بتا دیا۔ عطیہ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب پتہ چلا انہوں نے نعیم سے پوچھا، تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریدہ پر ظلم کیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہگار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے تعلق رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے غصے سے کہا، اگر طوائف کو بیوی بنا لیا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو اسے یہاں لانے کا نہ کہتے، اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریدہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں انہوں نے کی جو میری روح کو تڑپا گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر نعیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے، اتفاقاً مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں، تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے، ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں۔ میں ہر وقت اللہ سے رو رو کر دعا کرتی ہوں ہمیں ان مشکلات سے نجات دے۔ نعیم کی کمپنی کی جانب سے انہیں دبئی فیملی کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ دبئی ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ جس ملک کا کہہ کر میں بے آبرو ہوئی تھی، اسی ملک میں اپنے مخلص ہم سفر کے ساتھ تھی۔ یہاں آ کر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میں ایک پیاری سی گڑیا کی ماں بن گئی تھی۔
جس کا نام نعیم نے جنت رکھا۔ آج میں اپنے ماضی کا سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ میری اخلاص اور دل سے کی ہوئی دعاؤں کو میرے رب نے قبول کیا اور مجھے اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ میں اور نعیم اپنی جنت کو پا کر بہت خوش ہیں۔